السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں وہ غیبت سے متعلق ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ جسے سن کر اسے برا لگ جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا، اس طرح اس کے متعلق بات کرنا کہ اگر وہ ان باتوں کو سن لے تو اسے ناپسند ہو، اسے تکلیف پہنچے، ایسی باتوں کو غیبت کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ان کان فی اخی ما اقول، یعنی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کے متعلق اگر واقعتاً وہ باتیں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو پھر؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ باتیں اس کے اندر واقعتاً موجود ہے جو تم اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم اس کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہو گیا، اس کا تو اور بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف فرمائی ہے۔ غیبت اسے کہا گیا ہے۔ آج دیکھیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم لوگوں نے غیبت کو، ایک دوسرے کی برائی اور عیب کو بیان کرنے کا اپنا ایک وقت گزارنے کا بہترین مشغلہ بنا لیا ہے۔ آج ہمارا ایک دلچسپ مشغلہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی غیبت کی جائے۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں ہمارا سارا وقت چلا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی خود کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ ہمیں دوسرے کی فکر رہتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کا معاشرہ ایسا بن گیا ہے، جہاں کہیں بھی دیکھے، جہاں پر ہر دو آدمی اگر بات کر رہے ہو تو وہ تیسرے آدمی کی برائی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مساجد کے اندر بھی لوگ بیٹھ گئے، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، معلوم ہوا کہ وہ کسی دوسرے آدمی کی بات کر رہا ہے، دوسرے آدمی کی خامیوں کو بیان کر رہا، اس کی برائیوں کو بیان کر رہا، حالانکہ خود اس کے اندر ہزاروں برائیاں ہوتی ہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیبت کی بڑی سخت مذمت کی ہے، اس کی بہت ہی برائی بیان کی ہے، اور جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان غیبت کرنے والے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ سنیں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیبت کی برائی بیان کی ہے۔ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیسے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی زنا کرتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ کیوں معاف نہیں کرتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیبت کرنا یہ بندوں کا حق ہے اور زنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی ہو تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر بندوں کے حق میں اگر کوتاہی ہو جائے، بندوں کے حق کے اندر اگر کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتے، یہاں تک کہ آدمی اس آدمی سے جا کر کے معافی نہ مانگ لے کہ جس کا اس نے حق مارا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیبت کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ زنا کرنے کو انسان گناہ سمجھتا ہے، گناہ تصور کرتا ہے، زنا ہو جائے تو اس کے بعد انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، خوف سے اس کا دل اور اس کا جسم سہمنے لگتا ہے۔ لیکن آدمی غیبت کر کے اپنے آپ کو بالکل بھی گناہگار نہیں سمجھتا، کوئی اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا محسوس ہوتا گویا کہ غیبت کرنا بھی ایک اچھا کام ہے، جائز کام ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ اس سے توبہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ معاف بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے۔ آج ہم سب کو اس گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی زبان کے اوپر تالا لگا لیں، یہ سوچ لیں کہ کسی بھی حالت میں ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو جو سزا دیں گے، وہ سزا یہ ہوگا کہ اس کو مردے کی حالت میں وہاں پر لایا جائے گا، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تم مردے کا گوشت کھا۔ وہ کھانا نہیں چاہے گا، زبردستی اس کو کھلایا جائے گا، اور پھر وہ کھا کر کے چیخیں مارے گا، اور اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسی بدترین گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میری مائیں، میری بہنیں، ایسی بدترین گناہوں کو چھوڑے، اپنا وقت کو اللہ کی عبادت کے اندر فرما برداری میں گزارے، اور اگر کسی کی غیبت ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے گناہوں کی بخشش کو مانگے کہ یا اللہ، میں نے جس کی غیبت کی ہے تو اسے معاف فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کر لیں گے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ بندہ اتنی دور پہ ہے کہ اس سے جا کر کے معافی نہیں مانگ سکتے، یا ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیا میں موجود ہے وہ، تو اس سے جا کر کے اپنی غیبت کو بیان کر کے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے، فلاں باتوں پر میں نے تمہارے خلاف بات کہی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب تک وہ آدمی معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، غیبت کی عادت کو، اور یہ جو بری اور خبی عادت ہے، اس کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔